السلام علیکم۔ آج ہم بڑی انوکھی ویڈیو بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز روز دیکھنے کو ملیں گی، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قیامت کی نشانیاں، جو کہ ہم انشاءاللہ ترتیب وائز سلسلہ با سلسلہ ڈیلی ایک ویڈیو بنایا کریں گے اور آپ لوگوں تک پہنچایا کریں گے، کیونکہ قیامت کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، بہت ساری لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت ساری افواہیں اڑتی ہیں، اور آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو بہتر بناتے چلیں گے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں بہت دلکش باتیں ہوں گی اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور بعض باتیں تو ایسی ہوں گی جو کافی زیادہ لوگوں کے لیے تو نہیں ہوں گی، کافی زیادہ لوگوں کے لیے تو یہ باتیں بالکل نیو ہوں گی، ڈیفرنٹ ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے بارے میں ایک الگ سے تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے، جو انشاءاللہ آپ کو روز دیکھنے کو ملے گی۔ اور آج جس قیامت کی نشانی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، جو ہمارا موضوع ہے، جس کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے، جس کے بارے میں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی سے تفصیل بیان کرنی ہے، وہ ہے ٹڈی۔ اور آج کل ہمیں ٹڈی کے بارے میں بہت سارا سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی ٹڈی کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کون سی باتیں موجود ہیں، اور اس ٹڈی کا قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے۔ قیامت سے پہلے ایسی کون سی بات ہوگی جو ٹڈی کا ذکر کیا گیا ہے، بیسیکلی آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ جی، تو ہم قیامت کی نشانی ٹڈیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں سپارے میں سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کے بارے میں اس طرح ذکر کیا ہے: قیامت میں جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے، ان کی تشبیہ پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرف دی گئی ہے، کیونکہ جب ٹڈیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ اس طرح ہوتی ہیں جیسے بادل آسمان پر چھائے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ باہر نکلتی ہیں، ساتھ اکٹھی ہو کر وہ باہر نکلتی ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے، ایسا ہی ہوگا کہ بڑی تعداد میں لوگ قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ قرآن پاک میں ٹڈیوں کے بارے میں ایک اور واقعہ موجود ہے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے، شاید آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا، اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا ماننے کا، یہ ایک عجیب واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا۔ شاید یہ واقعہ آپ نے سن بھی رکھا ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگر بلا رکھے تھے، تو وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے خدا پر یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، اور ایمان بھی ایسا لے کر آئے تھے کہ فرعون کی دھمکیوں سے، فرعون کے غصے سے، اور اس بات کے ڈر سے کہ فرعون ہمیں قتل نہ کر دے، اس ڈر سے کہ فرعون ہمیں مار نہ دے، قتل نہ کر دے، اتنا وہ پختہ یقین ایمان لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کہ ان کو دنیا کی کوئی بھی چیز اس ایمان سے دور نہ کر سکی۔ بلکہ فرعون کو ایسا جواب دیا کہ اس کو چپ لگ گئی، وہ دوبارہ بول نہ سکا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 19ویں سپارے سورۃ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں بیان فرمایا ہے۔ جی تو ناظرین، جب فرعون کے جادوگر اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آئے، فرعون اس بات کو جاننے کے باوجود بھی اپنی فرعونی حرکتوں پر قائم رہا، اسے نہ چھوڑا۔ فرعونیوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی دکھائی تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، فرعون اس وقت زمین پر بہت سرکش ہو گیا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اے اللہ فرعون پر ایک ایسا عذاب بھیج جو میری امت کے لیے اور میری بعد آنے والی امتوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ پھر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر ایک عذاب بھیجا۔
طوفان کی صورت میں ایک عذاب بھیجا۔ اتنی زیادہ بارش ہوئی، بڑے بڑے بادل آ گئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور اتنی بارش ہوئی کہ فرعونیوں کے گھر پانیوں سے بھر گئے۔ جو لوگ بیٹھے تھے وہ تو ویسے ہی ڈوب گئے، اور جو لوگ کھڑے تھے اتنا پانی آ گیا کہ ان کی گردنوں تک، ان کے گلے تک پانی آ گیا۔ وہاں پر عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے جو تھے ان کے گھر بھی فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ تھے، لیکن وہاں پر ان کے گھروں میں جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے ان کے گھروں میں پانی بالکل بھی نہیں گیا، اور جو فرعونی تھے ان کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر وہ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے حضور، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ اگر یہ مصیبت ہم سے ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبیوں کی سیرت میں معاف کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کیا، اسی طرح نبیوں کی سیرت میں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جب دعا کی تو وہ سارا پانی خشک ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی جگہ پر پانی آتا ہے بارش کا، اور اس کے خشک ہونے کے بعد وہاں پر ہر جگہ ہریالی ہو جاتی ہے، اور پھر فرعونیوں کے ہر جگہ ہریالی ہوگی، اتنی ہریالی ہوئی، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ۔ ان کے جو درخت تھے وہ اتنے بڑے ہو گئے، فروٹ پھل اگانا شروع ہو گیا، ان کا جو اناج تھا وہ اگنا شروع ہو گیا، بڑھنا شروع ہو گیا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ تو پھر فرعونی کہنے لگے یہ ہمارے لیے عذاب تھوڑی نہ تھا، یہ ہمارے لیے سزا تھوڑی نہ تھی، یہ ہمارے لیے عذاب تھوڑی نہ تھا، یہ تو ہمارے لیے ایک اچھی بات ہو گئی کہ پانی آیا، بارش آئی، پانی آیا، اور ہمارے لیے یہ ایک زمین بنجر تھی جو وہ سرسبز ہو گئی۔ اور پھر بھی فرعونی ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات تھی، بارش کا آنا، طوفان کا آنا ہمارے لیے بہت اچھا تھا۔ فرعونیوں نے پھر وعدہ خلافی کی، وعدہ توڑا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی۔ 1 مہینہ تو بالکل ٹھیک گزرا، 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کو ان پر عذاب کے طور پر نازل کیا۔ جی ہاں، جو ہم آج قیامت کی نشانی ٹڈیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے عذاب کے طور پر نازل کی گئی تھی۔ اور وہ ٹڈیاں جب زمین پر آئی اور انہوں نے فرعونیوں کے گھر میں، ان کے باغات میں، ان کے جنگلوں میں، جہاں پہ ہر جگہ ہریالی تھی، وہاں کی ہر چیز کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے تختے، ان کے گھر کی جو ساز و سامان تھا، جتنا گھر میں رکھنے والی چیزیں تھیں، وہ ساری چیزیں، ان چیزوں میں جو کیل وغیرہ لگے تھے وہ کیل بھی ان ٹڈیوں نے کھانا شروع کر دیے۔ 1 ہفتہ فرعونی بڑے پریشان ہوئے، ان کے گھروں میں ٹڈیاں گھس گئی۔ وہاں پر بھی یہی ماجرا ہوا کہ فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں تھیں، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے بنی اسرائیل، ان کے گھروں میں ٹڈیاں نہیں تھیں۔ وہ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کی، پھر وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ہم سے یہ ٹڈیوں کے عذاب کے بارے میں دعا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی تو وہ ٹڈیوں کا عذاب جو ان پر آیا تھا وہ چلا گیا، اور پھر فرعونی اپنے وعدے سے پھر مکر گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹڈیوں نے سارے باغات نہیں کھائے، ہر پھل نہیں کھایا، کچھ ایسے باغات باقی ہیں، انہوں نے پھر یہ بات کی کہ ہمارے لیے وہی باغات کافی ہوں گے، ہماری زندگی انہی باغات کے ذریعے گزر جائے گی، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ٹڈیوں کا عذاب فرعون کی قوم کے لیے نازل ہوا تھا، جو قیامت کی نشانیوں میں بتائی گئی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ٹڈی کے بارے میں تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹڈی کے بارے میں کیا بتایا ہے۔
جی تو ناظرین، سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دو مرے ہوئے جانور اور دو خون حلال ہیں۔ دو مرے ہوئے جانور اور دو خون حلال ہیں۔ دو مرے ہوئے جانور وہ ہیں، ایک ٹڈی اور دوسری مچھلی، اور دو خون کلیجی اور تیلی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹڈی ہمارے لیے حلال ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اسے کھایا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ٹڈی کو کھایا گیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ٹڈی کو نہیں کھایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق سوال کیا گیا، ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹڈی ایک بہت بڑا لشکر ہے، نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ٹڈی ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، جس طرح یہ ٹڈی فرعون کی قوم کے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی تھی، اس طرح یہ ٹڈی باقی یہ پرندہ ہم سب کے لیے ایک برکت کا باعث ہے۔ جی ہاں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اب یہ برکت کا باعث کیسے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عمر علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں ٹڈی کو دیکھ کر نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا۔ ٹڈی کے متعلق ابھی تک تو میں نے آپ کو عذاب والی بات بتائی ہے، اور احادیث سے مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ ٹڈی ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ جانور ہمارے لیے برکت کا باعث کیسے بنا؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ٹڈی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ٹڈیاں گم ہو گئی تو حضرت عمر غمگین رہنے لگ گئے اور لوگوں سے ٹڈیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور انہوں نے پھر ایک گھوڑ سوار یمن کی طرف بھیجا ٹڈیوں کو تلاش کرنے کے لیے، ٹڈیوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ایک گھوڑ سوار عراق کی طرف بھیجا اور ایک گھوڑ سوار شام کی طرف بھیجا، تاکہ وہ مجھے ٹڈیوں کے بارے میں خبر لا کر دیں۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے حضرت عمر کو ٹڈیوں کی کیا ضرورت پڑی جو انہوں نے گھوڑ سوار کو بھیجا۔ جب یمن والا گھوڑ سوار واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر ٹڈیاں موجود تھیں، اور اس نے لا کر حضرت عمر کے سامنے بکھیر دی، اور حضرت عمر نے جب وہ ٹڈیاں دیکھی تو بلند آواز سے کہا، نعرہ تکبیر۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت عمر نے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مخلوق پیدا کی ہے، جس میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 زمین پر ہیں، اور سب سے پہلی ہلاک ہونے والا جو جانور ہوگا وہ ٹڈی ہوگا۔ جب ٹڈی کی ہلاکت شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک در ایک کر کے تمام مخلوق ہلاک ہوتی جائے گی۔ جی ہاں، ٹڈیاں ہمارے لیے خوشی کا باعث، برکت کا باعث اس لیے ہیں کہ جب یہ دنیا سے ناپید ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد ایک مخلوق کر کے تمام مخلوقیں ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح دیکھیں، ایک دھاگے میں کچھ موتی ہوتے ہیں، جب وہ دھاگا ٹوٹتا ہے تو ایک موتی کر کے وہ دھاگے سے سارے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ٹڈیوں کا ناپید ہونا شروع ہو جائے گا، جب ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی تمام مخلوقیں ایک کر کے ختم ہوتی جائیں گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹڈیاں ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں۔ اسی طرح قیامت کی اور بھی نشانیاں ہیں، دجال کا آنا، امام مہدی کا ظہور، اور یجوج مجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا۔ یہ تمام انشاءاللہ ہر روز ایک ویڈیو پر بیان کی جائیں گی، اور ان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں قرآن اور احادیث سے مبارکہ سے تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اور میں آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا تو رہی ہوں، لیکن قیامت کے دن ہم سب کا اعمال نامے کا حساب ہوگا۔ اس دن ہم سب کو حساب دینا ہوگا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی میں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آخرت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہوں۔
ہمیں شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ اور آپ سے عرض کرتی چلوں کہ یہ میری ویڈیو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں، اور اپنے دوست احباب، گھر والوں، اہل و عیال کو بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں، اور اللہ پاک میری اور آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔